صدر پنجاب چودھری سرور جنہیں آج صبح ہی برطرف کیا گیا تھا، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ان کی جگہ عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب مقرر کیا گیا۔ اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کے موقف سامنے آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر جاری اطلاعات کے مطابق گورنر پنجاب کا یہ موقف آیا ہے کہ شکر ہے غیر آئینی اقدام میں شامل نہیں ہوا۔ اب وہ تمام تر صورتحال پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور جنہیں آج صبح ہی برطرف کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، ان کی جگہ عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب مقرر کیا گیا تھا، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے تعینات کیا گیا تھا۔ اب چودھری سرور اپنا موقف دینے کے لیے نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ نیوز ون کی اسکرین پر ایک طرف مناظر دیکھ سکتے ہیں، سابق گورنر پنجاب چودھری سرور نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، دوسری جانب قومی اسمبلی میں اپوزیشن علامتی اجلاس کر رہی ہے جس کی صدارت سردار ایاز صادق سابق اسپیکر قومی اسمبلی کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور اپوزیشن کے 176 ارکان اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ چودھری سرور کی نیوز کانفرنس اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے علامتی اجلاس کے براہ راست مناظر آپ نیوز ون کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں قومی اسمبلی میں اس وقت اپوزیشن کی جانب سے شدید شور شرابہ کیا گیا، احتجاج کیا گیا، اس کے بعد میں اپوزیشن ایک علامتی اجلاس کر رہی ہے۔ یہ علامتی اجلاس آپ نیوز ون کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس علامتی اجلاس کی صدارت سابق اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سردار ایاز صادق کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن بینچز پر اس وقت تمام اراکین موجود ہیں، جبکہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے اس کی صدارت کی۔ اس اجلاس کو انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ عدم اعتماد کی تحریک کی قرارداد کو انہوں نے مسترد کیا اور اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا، لیکن اپوزیشن اراکین وہاں سے نہیں گئے، وہ ایوان میں بیٹھے رہے، لیگل ٹیم سے مشاورت کی۔ اس مشاورت کے بعد ایک علامتی اجلاس اپوزیشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، سردار ایاز صادق اس کی صدارت کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے صدر کو سفارش کی گئی کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، جس کے بعد میں صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی منظوری دے دی۔ پھر فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ کابینہ کو تو تحلیل کر دیا گیا مگر آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت وزیر اعظم اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ جی بالکل، سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کی جگہ پر عمر سرفراز چیمہ کو تعینات کیا گیا ہے۔ آج صبح ہی ان کی جو تعیناتی ہے وہ نئی تعیناتی کی گئی ہے گورنر پنجاب کے لیے۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ ان کی جگہ پر عمر سرفراز چیمہ کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب قومی اسمبلی اور اپوزیشن کا اجلاس جاری ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے دھرنا دیا گیا تھا، جس کے بعد قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے ایوان میں دھرنا دے دیا تھا اور منحرف ارکان بھی اپوزیشن کے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں صوبائی اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر ڈیلیبریٹلی کر رہا تھا، اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا۔ تو میں آج یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہوئیں۔ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 اپریل کے بعد ہونا چاہیے، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا چودھری پرویز الہی کو کہ میرے پاس یہ امانت تھی پرائم منسٹر کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پرائم منسٹر کو مشکل میں ڈالوں۔ اور چودھری کیوں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا؟ وہ بھائی میرے پاس استعفیٰ آئے، استعفے کو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلاؤں۔ پھر 2 تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی استعفیٰ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو۔ تو میں نے کہا بھائی میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں، میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں استعفیٰ جو ہے وہ منظور کروں گا۔ میں وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا، وہاں پارٹی کے 7-8 رہنما تھے۔ کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں تو انہوں نے کہا جی استعفیٰ منظور، میں کہا سر منظور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا
परवेज खटक साहब एक कागज का टुकड़ा ले आए मेरे पास, इस पे दस्तखत करो। मैंने कहा भाई ये क्या है? नहीं दस्तखत करो। उस पे लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैंने कहा सर खुदा के लिए मैं बरतानिया की मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी सारी गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी पे बिलीव करता हूं। अभी इस्तीफा मेरे पास है, इस्तीफा ने जाना है लॉ डिपार्टमेंट में, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाना है, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन होनी है, उस नोटिफिकेशन के बाद लॉ डिपार्टमेंट ने समरी मूव करनी है सवाई असेंबली की। सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, सर मुझसे ये गुनाह ना कराएं, सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो, मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, और फिर जो मर्जी गैर आईनी काम कराना है नया गवर्नर से करवा लो। वहां परवेज खटक ने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, मैंने तहम्मुल किया। मैं इस बात में मानता हूं कि मैंने उस वक्त अपनी आवाज ऊंची की इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम पहली दफा कर रहा था। तो फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मेरे पास सारे आए, परवेज इलाही ये कहता है कि अगर इलेक्शन 2 को नहीं होता तो मैं जीत नहीं सकता, 2 को इलेक्शन करवाना जरूरी है। मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर के पास गया, मैंने कहा मैं 5 प्राइम मिनिस्टर से अलहदगी में मिलूंगा। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सर ये 3.5 साल से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं खुश नहीं हूं। हमारे पास 184 मेंबर थे, उनमें से क्यों एक नहीं बन सकता? मेरा दिल नहीं करता इसको सपोर्ट करने को, और ये काम भी मैं अपने दिल पे पत्थर रख के सर अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। और मैंने वो दस्तखत भी कर दिए अपने जमीर के खिलाफ। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। मैं डिजर्व करता हूं, मुझे दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत रंज है कि पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। मैंने मियां बरादरान को रिजाइन दिया। आप सब जानते हैं कि मैंने आज तक उनके बारे में कभी बात नहीं की, और पूरी दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन ने भी कभी मेरी जात मेरे करैक्टर पे बात नहीं की। एक बात पाकिस्तान में सबको पता है कि मोहम्मद सरवर कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं करेगा, ये सबको मालूम है। इसलिए मेरी वो इज्जत करते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं कोई 10 दफा रिजाइन देने की कोशिश की है पिछले 2 सालों में। मेरे जमीर पे बड़ा बोझ था, मैं तकलीफ में था जो पंजाब में हो रहा उसको देख, जो तमाशे चल रहे थे। मुझे मेरा रिजाइन मैं प्यार से जाना चाहता था, मैं लड़ाई करके नहीं जाना चाहता था, मैं गाली गलौज की सियासत पे बिलीव नहीं करता। अब भी मैं कहता हूं कि मैं पीटीआई के दोस्तों के साथ, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं उनके साथ गाली गलौज में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर उन्होंने गाली गलौज की तो मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूं। फिर मैं ये भी वार्न करता हूं, मेरे सीने में जो राज हैं फिर सब आएंगे। लेकिन अब मैं ये कहता हूं पीटीआई के वर्करों को कि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे भाई हैं, आपके जज्बात से मैं आगाह हूं। मैं माफी चाहता हूं कि हम आपको एक दिन भी मेरे पीटीआई के वर्करों ने ये फील नहीं किया कि वो इक़्तिदार में आ गए। यकीन माने जब हम अपोजिशन में थे हम बहुत ज्यादा ताकतवर थे। और आखिरी बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, रात को मुझे टेलीफोन कॉल आई कि चौ साहब परवेज इलाही हार रहा है, आप असेंबली का इजलास मुलतवी कर दें, और उसके बाद आपके पास ये भी पावर है कि अगर वो 186 वोट पहले पे ना ले सकें तो उसके बाद आप असेंबली को डिसॉल्व कर। मैंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे मैं उनके हुक्म की तामील करूंगा, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
میں بڑے آئینی سربراہ ہوں، میں غیر آئینی کام نہیں کروں گا۔ صبح 10 بجے آپ جو کہیں گے میں وکلاء سے مشورہ کروں گا، اگر وکلاء نے یہ بات کہی کہ یہ آئینی ہے تو میں یقینی اپنے پرائم منسٹر کے جو ہے حکم جو ہے اس کو obey کروں گا، وہ ہمارا لیڈر ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور مجھے ایک خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کل کو اخباروں میں آئے کہ چودھری سرور بھی انٹرنیشنل کنسپریسی کا حصہ بن گیا ہے، انٹرنیشنل کنسپریسی میں میں نہ آ جاؤں۔ لیکن ایک بات میں ایز اے پیس آف ایڈوائز اپنے تمام کراس پارٹی پولیٹیشنز کو کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک بھی پوری دنیا سے ٹکر نہیں دے سکتا، امریکہ بھی ٹکر نہیں دے سکتا۔ ہمیں اپنے حدود میں رہنا چاہیے، آزاد خارجہ پالیسی ہر ملک کا حق ہے۔ ہمیں خدا کے لیے پاکستان میں جو مرضی کریں، ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یورپین یونین ہے۔ یورپین یونین کے ساتھ ہماری $12 بلین کی ایکسپورٹ ہے۔ پوری دنیا جو اپنے تعلقات بناتی ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ معاشی مفادات کیا ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا معاشی پارٹنر یورپین یونین ہے، ہمیں ان کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے رکھنے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کتنی مشکلات کے بعد میں پاکستان میں GSP+ لے کے آیا تھا، میں 4 دفعہ وہاں پر گیا تھا، اپنے خرچے پہ گیا تھا، اس لیے کہ میرے ملک کو فائدہ ہوگا۔ اللہ نے پاکستان کو GSP+ دیا۔ اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں 2 ریزولوشن موو ہوئے۔ کہ آج صبح ان کو اچانک سیک کر دیا گیا۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ رات کو مجھے فون آیا کہ پرویز الہی ہار رہا ہے، لہٰذا آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں۔ بعد ازاں اسمبلی ڈیزالو کرنے کا بھی کہا گیا، لیکن میں نے یہ کہا کہ جو آئین کے خلاف نہیں ہوگا وہ میں کروں گا، جو آئین کے خلاف ہوگا وہ میں نہیں کروں گا، لیکن وزیر اعظم کے حکم کی پابندی کروں گا، لیکن ہر وہ حکم مانوں گا جو آئین کے مطابق ہوگا۔ چودھری محمد سرور سابق گورنر پنجاب پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کبھی بھی عہدوں سے پیار نہیں رہا، ہم سب نے مل کر عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، میں نے پہلے بھی گورنرشپ سے استعفیٰ دیا تھا، گزشتہ 2 سالوں میں 12 مرتبہ میں نے اس عہدے سے مستعفی ہونے کا ارادہ کیا کیونکہ میں ضمیر پر بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ میں لڑائی اور گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ PTI کے کارکنان بھی، پاکستان تحریک انصاف بھی مجھے گالی نہ دے، لیکن اگر مجھے گالی دی گئی تو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کبھی بھی عہدوں سے پیار نہیں رہا۔ علیم خان، شاہ محمود، فواد چودھری وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہم میں سے کوئی وزارت اعلیٰ کے لیے فٹ نہیں ہے، وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ عثمان بزدار ہی نیا پاکستان بنائیں گے۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ رات مجھے فون آیا تھا کہ پرویز الہی ہار رہے ہیں، لہٰذا اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا جائے، اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے، جس پر میں نے یہ کہا تھا کہ میں ہر وہ حکم مانوں گا جو آئین کے خلاف نہیں ہوگا، جس کے بعد انہیں گورنرشپ سے ہٹا دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے سب نے مل کر عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا، میں نے پہلے بھی گورنرشپ سے استعفیٰ دیا، میں وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا اور میرے ساتھ ساتھ علیم خان، شاہ محمود، فواد چودھری بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، لیکن وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہم میں سے کوئی وزارت اعلیٰ کے لیے فٹ نہیں ہے، وزیر اعظم نے فیصلہ کیا عثمان بزدار ہی نیا پاکستان بنائیں گے۔ دوسری جانب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایوان زیری کے مناظر، جہاں پر اپوزیشن کی جانب سے اجلاس کی کارروائی جاری رکھی گئی ہے اور سابق سپیکر ایاز صادق اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جس میں وہ تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ کو بتا دیں کہ ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری کی جانب سے رولنگ دی گئی تھی اور تحریک عدم اعتماد جو وزیر اعظم کے خلاف پیش کی گئی تھی اسے مسترد کر دیا گیا تھا اور اسے غیر ملکی سازش کا شاخسانہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے مختصر خطاب کیا اور یہ کہا کہ وہ ایڈوائز بھیج رہے ہیں صدر پاکستان کو کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے، اور پھر صدر پاکستان نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ اس وقت شاکر سرنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاکر، یہ بتائیے اس وقت ایوان زیریں کے مناظر ہیں کیا اجلاس کی کارروائی چل رہی ہے؟ کون صدارت کر رہا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی بالکل، قومی اسمبلی کے حال کے اندر ہی اپوزیشن جماعتوں نے علامتی قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے جاری رکھا ہوا ہے۔ سردار ایاز صادق جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے اجلاس کی وہ صدارت کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ہے وہ ایوان میں باضابطہ طور پر ووٹنگ کے لیے پیش کی گئی اور ووٹنگ کرائی گئی۔ تمام جو حمایت کے حق میں تھے ارکان، وہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہوئے اور ان کی گنتی کرائی گئی۔ 195 ارکان نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور علامتی اسپیکر ایاز صادق نے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب قرار دیا ہے، رولنگ دی ہے باضابطہ طور پر کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب قرار دی جاتی ہے، اور 195 لوگ جو ہیں، کیونکہ اپوزیشن کو 172 چاہیے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے، تو 195 لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، جن میں پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان ہیں ان کے ووٹ بھی شامل ہیں، اور انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ تو اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپنی علامتی اسمبلی میں کامیاب قرار دے دی ہے، اور اجلاس جاری ہی تھا تو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے ہال کی لائٹس آف کر دی گئی، بند کر دی گئی، اور اپوزیشن نے پھر بھی اجلاس اپنا جاری رکھا ہوا تھا۔ اب جو ہے لائٹس دوبارہ آن کر دی گئی ہے، لیکن قومی اسمبلی کا جو علامتی اجلاس ہے اپوزیشن جماعتوں کا وہ اس وقت بھی جاری ہے، اور ایاز صادق نے باضابطہ طور پر کارروائی چلائی ہے۔ اپوزیشن لیڈر جو ہیں شہباز شریف، ان کو انہوں نے فلور دیا، اور انہوں نے پہلے رولنگ دی ڈپٹی ایاز صادق نے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو رولنگ دی ہے وہ آئین کے خلاف ہے، میں اس کو مسترد کرتا ہوں اور اس کو غیر آئینی قرار دیتا ہوں۔ انہوں نے مسترد کر دیا ہے اور اس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اجلاس کی باضابطہ طور پر کارروائی کی ہے، اور مرتضی جاوید عباسی جو ہے نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی، انہوں نے سردار ایاز صادق کو باضابطہ طور پر اسپیکر ڈکلیئر کیا، علامتی اسپیکر، اور اسپیکر اسد کیسر کی جو نشست ہے ان پر باضابطہ طور پر وہ بیٹھے ہیں، اور ایاز صادق اور اجلاس کی کارروائی بھی چلا رہے ہیں۔ اپوزیشن کے دیگر جو رہنما ہیں ان کو بھی فلور دیا گیا، اور شہباز شریف کو بھی باضابطہ طور پر فلور دیا گیا۔ شہباز شریف نے اپنے جو اتحادی ہیں، جو حکومت کے اتحادی تھے سابقہ، ان کو خیر مقدم کیا ہے، ان کا ویلکم کیا ہے، ان کے تمام رہنماؤں کے، قائدین کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے نام لے کر ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دیا ہے۔ تو اپوزیشن جماعتوں کی جو علامتی اسمبلی ہے قومی اسمبلی کے حال کے اندر، اجلاس جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ جی یہ بھی شنید تھی کہ